بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کنگز مین گروپ عابد حسین آپ کی خدمت میں مکان کہانی میں آج ہم پارٹ 12 ڈسکس کر رہے ہیں، ووڈ ورک کا سفر۔ یعنی اب ہم ووڈ ورکنگ جس میں دروازے شامل ہیں، جس میں آپ کا کچن ہے، جس میں آپ کی وارڈروبس ہیں، جس میں آپ کی میڈیا والز ہیں، جس میں آپ کی بیک جو والز ہیں بیڈ کی، وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلے کہ آپ کا جو کاریگر ہے، کارپینٹر ہے، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، کاریگر ہونا چاہیے، اس کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے، جیسے کہ کنگز مین گروپ کے پاس ہے اور بھی بہت سارے دوستوں کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاس ہی ہے، لیکن ہماری سروسز بھی ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر نہیں کرتے، کچھ لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اور کنگز مین گروپ چاہتا ہے کہ گھر چاہے آپ 3 مرلے کا بنائیں یا 3 کنال کا بنائیں، گھر کے اندر کمبینیشن اور ہوادار ہونا چاہیے گھر۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 4 مرلہ تک کے لیے فری نقشے بھی ہم دیتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اچھا، ووڈ ورک کا کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کام شروع کہاں سے ہوگا۔ یہ آپ دروازوں سے کام شروع کریں گے۔ پہلے آپ دروازوں کی چگاٹ لگائیں گے، اور امید ہے کہ جب آپ نے کنسٹرکشن کی، گرے اسٹرکچر بنایا، اس وقت آپ نے لوہے کی چگاٹ نہیں لگائی ہوگی، کیونکہ بڑے گھروں میں بالکل بھی لوہے کی چگاٹ نہ چلتی ہے، نہ لگائی جانی چاہیے۔ تو آپ نے جو لکڑی کا فریم ورک بنا کے چگاٹ بنانی ہے، یہاں سے کام شروع ہونا ہے، اور پھر دروازوں کا کام شروع کر دیں۔ دروازے کا پہلے ڈیزائن سلیکٹ کر لیں کہ کون سا دروازہ بنانا ہے، پھر آپ اپنے کاریگر سے کہیں کہ پہلے سب سے آپ دروازے بنائیں گے۔ کیوں دروازے ہی پہلے بنانے ہیں؟ آپ کا ٹائم سیونگ کے لیے یہ کام۔ کیوں؟ دروازوں پہ ہونی ہے پالش، اور پالش نے لینا ہے ٹائم، اس لیے پہلے وہ کام کر لیں جس کے اوپر پالش ہونی ہے، پینٹ ہونا ہے، تاکہ جب آپ کچن بنا رہے ہوں، جب آپ وارڈروب بنا رہے ہوں، جب آپ میڈیا والز بنا رہے ہوں، تو تب یہ دروازے لگے ہوئے ہوں اور آپ کی پالش کا کام وہاں پہ ہو رہا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی دروازے کے جو ڈیزائن ہے، اس میں گلاس ڈور بھی ہوتے ہیں، سالڈ ڈور بھی ہوتا ہے، اور لیمینیشن پلائی جو بازاری دروازہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تو آپ نے اپنے دروازے کی ہائٹ 7 فٹ رکھی ہوئی ہے، بجٹ آپ کا لو ہے، تو پھر آپ نے وہی لیمینیٹڈ دروازے لگانے ہیں، اور وہ چونکہ سستے ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ آپ 7 فٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور بڑے گھروں میں جیسے کنال، 2 کنال، 4 کنال، 6 کنال کے گھر ہیں، ان میں دروازے 8 ساڑھے 8 فٹ کے لگتے ہیں ہائٹ میں، تو وہ پھر وہ دروازے جو بازاری ہیں وہ تو نہ لگتے ہیں، نہ لگائے جا سکتے ہیں، نہ لگانے چاہیے، کیونکہ ان سے ایک سستی لک آتی ہے۔ اب آپ نے سالڈ یا سیمی سالڈ دروازے میں جانا ہے۔ سیمی سالڈ دروازے میں کیا ہوتا ہے کہ فریم جو سارا ہوتا ہے اس کا سالڈ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں MDF کی شیٹ ڈالی جاتی ہے، اسی کلر کی اور اسی ڈیزائن کی اور اسی گرینز کی، تاکہ جب پالش ہو تو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ سیمی سالڈ دروازہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد سالڈ دروازہ آ جاتا ہے، اور گلاس ڈور کے اندر جو فریم ہوتا ہے وہ آپ نے سالڈ بنانا ہے، اس کے اندر گلاس لگانا ہے، اور گلاس کے اوپر آپ نے ایچنگ ورک کرنا ہے۔ ایچنگ یعنی گلاس کے اوپر جو بیڈس لگتی ہیں، ڈیزائن ہوتا ہے، وہ اس کے اندر یہ گھر میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ 2-3 ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پہ پارٹیشن ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے یہ گلاس ڈور ہی لگتے ہیں۔ اچھا جی، گلاس ڈور کے بعد آپ نے کچن کی طرف آ جانا ہے، اور کچن آپ اپنے ڈیزائن کے مطابق جو بھی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا، اس میں اب آپ نے ٹائلنگ کے ساتھ تھوڑی بہت ریزمبلنس اس کا یا کنٹراسٹ رکھیں گے، یا اس کا میچنگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی زیادہ خوبصورت لگے گا۔
اب کچن بھی سالڈ بنتا ہے، یعنی دیار کا بھی بنتا ہے، ایش ووڈ کا بھی بنتا ہے، لیکن زیادہ تر جو کچن بنتا ہے وہ یو وی شیٹس میں بنتا ہے. اس پہ پیچھے باکس لگتا ہے، سمپل MDF سمپل باکس بنتا ہے، اور اس کے سامنے لکڑی کا فریم لگتا ہے. لکڑی کے فریم کے بعد جو بھی آپ یو وی کی شیٹ آگے اس کے پلے یا دروازے لگائیں گے کچن کے، اسی کلر کی ٹیپ ملتی ہے، وہ ٹیپ آپ نے لکڑی کے فریم کے اوپر لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی میچنگ ہو جائے گی. ایک ہے کہ آپ سمپل MDF وداؤٹ اینی کلر، جو سمپل MDF ہوتی ہے اس سے آپ کچن ڈیزائن کر لیتے ہو اور اس کے اوپر پہ ڈیکو پینٹ کرتے ہو. یہ بھی ایک مہنگا کام ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں بھی پھر آپ اسپینش میں بھی جا سکتے ہو، آپ اس کو ماڈرن میں بھی رکھ سکتے ہو. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی وارڈروب. وارڈروب کا بھی مٹیریل یہی ہوتا ہے، MDF لیمینیٹڈ MDF یا یو وی. بڑے گھروں میں یو وی شیٹ لگتی ہے یا پھر امپورٹڈ یو وی بھی آتی ہے، کراچی کی یو وی آتی ہے. جس طرح کا مٹیریل اچھا ہوتا جائے گا، ظاہر ہے آپ اپنے جو آپ کا بجٹ ہے اس کے مطابق سلیکشن کریں گے. میڈیا والز بنانی ہے آپ نے، وہ کمروں میں بھی ہوگی، ٹی وی لانج میں بھی ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے بیڈ روم کے اندر ٹی وی رکھتے ہو یا نہیں. اگر رکھتے ہو تو وہاں پہ خوبصورت میڈیا وال آپ کی ڈیزائنر کرے گا. اگر آپ کا ڈیزائنر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر نیٹ گوگل سے دیکھ لیں گے، میڈیا وال لکھیں، میڈیا وال ان روم، میڈیا وال کے ہزاروں ڈیزائن آ جائیں گے، ان میں سے سلیکشن کر لیں. لیکن سلیکشن اگر آپ خود کر رہے ہیں تو کلر کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کلر آپ نے نیٹ سے دیکھا وہی کلر آپ اپلائی کر دیں، ایسا نہیں ہے. وہ آپ نے بالکل اپنے تھیم کے مطابق چلنا ہے. اس کے بعد جو آپ کی وینٹیز ہوتی ہیں واش روم کے اندر، ان کے نیچے باکسز لگتے ہیں ٹاول وغیرہ رکھنے کے لیے یا دیگر جو ضروریات سامان ہیں اس کو رکھنے کے لیے ہم لاتے ہیں. اس کا جو مٹیریل ہے وہ آپ نے PVC شیٹ آتی ہے ایک، اس پہ وہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر کلرز بھی سارے آگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. اس کا فرنٹ بالکل اسی طرح سے ملتا ہے لیمینیٹڈ، اس میں یو وی کی طرز پہ بھی ہیں وہ، لیکن آپ کا سارا باکس اور فرنٹ یہ شیٹ ہونا چاہیے، پلاسٹک شیٹ. اب اس سے ظاہر پانی کا وہاں پہ کام ہے تو پانی سے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. کلرز کے اب آپ کی جو ظاہر ٹائلنگ ہو چکی ہے تو آپ اس کے حساب سے آپ نے یہ سارے کلر یوز کرنے ہیں، تھوڑا بہت فرق رکھ کے. جی اچھا، اس سارے کام کرنے سے پہلے آپ نے ایک پلاننگ کی ہونی چاہیے، یعنی آپ نے کس کلر سکیم کے ساتھ کس تھیم کو رکھ کے چلنا ہے. اسی حساب سے ٹائلنگ آپ کی لگنی چاہیے، اسی حساب سے آپ کی ووڈ ہونی چاہیے اور ووڈ فلورنگ بھی اسی حساب سے. یہ وداؤٹ پلاننگ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم چونکہ ہمارا سیل پرچیز کا بھی کام ہے، کنگمن گروپ پراپرٹی کنسلٹنسی بھی دیتا ہے، تو ہم بعض کا ویڈیو بنانے جاتے ہیں تو لوگوں نے کچھ کلر اس طرح سے لگائے ہوتے ہیں کہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلر ادھر ادھر سے پکڑ کر لگائے گئے ہیں، یعنی یہاں پہ کسی انٹیریئر ڈیزائنر نے کام نہیں کیا ہوا، خود اس سے جیسے نیٹ سے دیکھا، کہیں سے ڈسپلے پہ دیکھا تو لا کے لگا دیا. ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی برتھ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں، اگر ہم DHA لاہور فیز 6 کی بات کریں تو یہاں 1 کنال کا گھر فریش نیو بنا ہوا وہ 8-9 کروڑ کا بھی ملتا ہے اور 15-16 کروڑ کا بھی ملتا ہے. تو فرق اس میں مٹیریل کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل چیز وہ کلر کمبینیشن ہوتی ہے جس میں آئی کیچنگ آپ کا سارا گھر ہوتا ہے، جس کے اندر دیکھتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیلنگ آ رہی ہے، ایک زبردست کلر کمبینیشن ہوئی ہے اور ہر ایک چیز کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کیا گیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر تو آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اگر آپ کا اپنا گھر بن رہا ہے
تو پھر بھی ایک گزارا ہے. لیکن اگر آپ سیل کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. خود تو آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے یا کمپرومائز کر لو گے، لیکن اگر آپ کا کچھ پرچیزر ہے، دوسرا بندہ گھر خرید رہا ہے جہاں پہ مارکیٹ میں اور 100 گھر ہیں، تو وہ تو دیکھے گا کہ بھائی میرے لیے سب سے اچھا کون سا ہے. اس لیے آپ نے کلر کمبینیشن کا بہت خیال رکھنا ہے. اور ہم کنگ مین گروپ آپ کی خدمت میں بالکل ہر وقت حاضر رہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروانی ہو تو میپ سے لے کر ریٹرن کی بیسس تک ہم کام کرتے ہیں. ہماری خدمات حاضر ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. جب چاہیں ہمیں کال کریں، اسکرین پہ میرے نمبر موجود ہے، مجھے کال کریں اور وقت لیں اور میٹنگ کریں. ضرور میٹنگ کریں، کیونکہ ہر ایک ہی دفعہ بننا ہوتا ہے اور اس میں جتنی بھی اچھی پلاننگ کر لی جائے وہی زیادہ بہتر ہے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں مجھے. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ. اللہ حافظ.